بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامیات کے نوٹس ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس میثاق مدینہ، ٹھیک ہے۔ دنیا کا جو پہلا تحریری دستور تھا وہ میثاق مدینہ تھا، ٹھیک ہے۔ میثاق مدینہ کا واقعہ کچھ یوں تھا کہ مدینہ میں نبی علیہ السلام نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی، یثرب کے جتنے بھی قبائل تھے ان کے قبائلی برادری کو ایک مذہبی سیاسی برادری میں تبدیل کیا۔ مدینہ میں مسلمانوں کی اکثریت زیادہ ہو جانے کے باوجود قریش کے زخم خوردہ ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے دفاعی اور اندرونی استحکام کے انتظامات کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اسی وجہ سے مدینہ میں مہاجرین اسلام کے علاوہ انصار کے بھی دو بڑے بڑے قبیلے تھے، ایک کا نام اوس تھا اور دوسرے کا نام خزرج تھا۔ اور ایسے ہی یہودیوں کے تین بڑے قبیلے تھے، جس کا ایک کا نام بنو قینقاع تھا، دوسرے کا بنو نذیر تھا اور تیسرے کا بنو قریظہ۔ یہ تینوں قبیلے جو تھے یہ مدینہ میں آباد تھے یہودیوں کے، اور اپنے مفادات کی خاطر یہودیوں کے ریشہ دوانیوں اور دیرینہ عداوتوں اور قبائلی تعصبات کی وجہ سے مدینہ کا معاشرہ جو تھا وہ منتشر ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے تمام اہل مدینہ کے تعلقات کو واضح کیا اور ان کو منضبط کرنے اور مدینہ کے دفاعی اور اندرونی جو استحکامات تھے، وہاں کے انتظامات تھے، ان کو تمام گروپوں کو ایک معاہدے میں شرکت کی دعوت دی۔ تو اسی طرح ایک معاہدہ ہوا یا ایک چارٹر تیار کیا گیا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس معاہدے کے دو حصے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک کا تعلق جو تھا وہ مہاجرین، انصار اور دیگر حامیوں قبائل سے تھا، اور جو دوسرا قبیلہ تھا ان کا تعلق یہودیوں سے تھا۔ پھر ان میں چند شرائط رکھے گئے تھے میثاق مدینہ میں۔ تو جتنے شرائط رکھے تھے اس میں جو پہلا شرط تھا کہ مہاجرین جو ہیں، انصار اور جو دیگر حامی قبائل تھے، وہ اپنے آپ کو امت مسلمہ کا رکن سمجھیں گے، اور ان کے ہاں جو ہیں خون بہا کا روایتی طریقہ قائم رہے گا، لیکن دشمنوں سے صلح یا جنگ کی صورت میں اتحاد اور یکجہتی جو ہیں وہ برقرار رہے گی، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو اس میں شرط تھا میثاق مدینہ کے شرائط میں سے تھا کہ وہ اپنے اپنے محلوں میں امن و عافیت کے ذمہ دار ہوں گے اور ہر طرح کے شر پسند یہ عناصر کے سختی سے روک تھام بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو کہ کسی مسئلے پر باہمی اختلاف کی صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری ہوگا، ٹھیک ہے، اور فریقین کے لیے اسے تسلیم کرنا ہوگا، چاہے جتنے بھی نبی علیہ السلام کے مخالفین ہیں یا جتنے بھی ان کے فریقین تھے، دوسرا گروہ تھا، ان سب کو اس فیصلے کو تسلیم کرنا ہوگا جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ چوتھا جو شرط تھا اس میں تو میثاق مدینہ کا تو یہی تھا کہ مدینہ کے یہودی یا مسلمانوں کے ساتھ امن سے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ انہیں ہر قسم کی مذہبی آزادی حاصل ہوگی، مسلمان اپنے مذہب کو فالو کریں گے اور یہودی جو ہیں وہ اپنے، تو ان کے مسلمانوں کی طرح یکساں اور مساوی حقوق ان کو ملیں گے۔ ان کی آزادی اور حفاظت کا ذمہ دار جو ہیں وہ ریاست مدینہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر جو پانچواں شرط ہے کہ مدینہ پر حملے کی صورت میں یہودی جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد کریں گے، مخالفین کی مدد کریں گے، بلکہ شرط یہی رکھی گئی تھی کہ مدینہ پر حملہ ہوگا تو اس صورت میں یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں کی مدد کریں گے، اور جتنے بھی جنگ کے اخراجات ہوں گے دونوں فریق یعنی مسلمان اور یہودی جو ہیں وہ برابر برابر اس کو ادا کریں گے، مطلب دونوں ہی دیں گے، ٹھیک ہے۔ چھٹا شرط جو اس میں رکھا گیا تھا کہ جو غیر فریق ہیں، ٹھیک ہے، جو دوسرے فریق سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو صلح کرتے وقت یہودی مسلمانوں کی رضامندی کے پابند ہوں گے، یہودی قریش کو امان نہیں دیں گے اور مدینہ کے اندر جو ہے وہ امن امان قائم کریں گے، ٹھیک ہے۔ ساتواں جو تھا کہ فریقین کے لیے لازم قرار پایا کہ وہ ایک دوسرے کے جان و مال کو خطرے میں نہ ڈالیں گے اور باہم دوست رہیں گے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ اور جدال نہیں کریں گے۔ پھر میثاق مدینہ نے شہری مساوات اور قانون کی حکمرانی اور عبادت کی آزادی بھی دی، ان شرائط میں مذہبی رواداری کے اصول کا دعویٰ بھی کیا اور عملی طور پر اسے دکھا بھی دیا، ٹھیک ہے، جس کا اس سے پہلے کہیں بھی مثال نہیں ملتی تھی۔ اور پھر مدینہ میں اپنے لوگوں کے علاوہ دوسرے قبائل بھی اس میں شامل تھے، تو اس لیے یہ معاہدہ جو ہے یہ مدینہ کی چھوٹی سی ریاست کا جو پہلا آئین جسے کہتے ہیں پہلا تحریری آئین یہ بن گیا تھا۔
جس کی روح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قضا اور حکمرانی کے اختیارات بھی حاصل ہو گئے۔ میثاق مدینہ کی روح سے نہ صرف مسلمانوں کو آزادی کی ضمانت ہوئی بلکہ دوسرے مذاہب کو بھی اسی طرح آزادی میسر ہوئی، مطلب وہ آزادی سے رب کی عبادت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میثاق سے ہجرت مدینہ کی حقیقی عظمت اور اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، جس کی بدولت مسلمانوں کی اپنی ریاست قائم ہوئی، کی برکت سے مسلمانوں کو کفار مکہ پر فتح حاصل کرنے میں بھی مدد ملی، اور مدینہ کی جو چھوٹی سی ریاست یہ مختلف قبائل کے حقوق کا تعین کرنے اور امن قائم کر کے اسلام کی اشاعت میں بھی مدد ان کو ملی ہے کافی۔ تو اس معاہدے کے تحت یہودیوں اور مدینہ کے مشرکوں اور منافقوں کے ساتھ بھی سیاسی اتحاد میں بالادستی اسلام اور مسلمانوں کو حاصل ہو گئی۔ تو اسی وجہ سے اس معاہدے کی بدولت اسلامی رشتے اور مفاد کو خاندانی قبائل اور دوسرے تمام رشتوں اور مفادات پر بھی فوقیت حاصل ہوئی، جس کا بنیاد جو ہے وہ اسلام کی اطاعت اور پیغمبر کی وفاداری اور اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کے مضبوط بندھن میں تھی، ٹھیک ہے۔ ان شرائط کی برکت سے ایک مضبوط اور مربوط قوم وجود میں آ گئی تھی۔ یہ معاہدہ جو میثاق مدینہ کا ہوا، اس نے تاریخ میں ایک سماجی اور سیاسی انقلاب برپا کی، جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار اعلیٰ کے تحت پیغمبر کی سربراہی تھی، ٹھیک ہے۔ مطلب نبی علیہ السلام کے تحت سارے آ گئے، ٹھیک ہے، چاہے وہ یہودی تھے چاہے وہ مسلمان تھے، تو مسلمانوں کے آئندہ کامیابیوں کا کامل اور راز جو ہے وہ ہجرت مدینہ اور یہی میثاق مدینہ ہی تھا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس کہ ٹائٹل آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سیف اللہ اور ابو البشر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یعنی بشر انسان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انسانوں کے باپ، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ۔ نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس کہ احمد جو ہے یہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے، تو احمد نیم جو ہے یہ قرآن میں ایک دفعہ آیا ہے، ٹھیک ہے، سورہ صف میں آیا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ گریٹفل جنگیں لڑی تھی جس میں نبی علیہ السلام بذات خود شریک ہوئے تھے، تو اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں نبی علیہ السلام نے کسی اور کی قیادت میں یا کسی اور کو امیر بنا کے بھیجا ہے جنگ کے لیے، تو اس کو سرایا کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جس میں شرکت کی اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں نبی علیہ السلام نے شرکت نہیں کی اس کو سرایا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے بیٹل، ٹھیک ہے، لسٹ آف دا بیٹل اینڈ ایکسپینڈیشنز، تو اس میں کتنے غزوات ہوئے اور یہ جو ہے کون کون سی ہجری میں ہوئے۔ تو سب سے پہلا جو ہے وہ ابوا تھا، ٹھیک ہے، 2 ہجری میں واقعہ ہوا سفر کے مہینے میں۔ ان کے جو مقابلین تھے تو وہ قریش کا قافلہ تھا ان کے ساتھ۔ پھر دوسرا جو ہے وہ 2 ہجری میں جو ہوا تو وہ ابوات کا تھا، ٹھیک ہے، ربیع الاول کے مہینے میں ہوا ہے، اور یہ قریش کے قافلے کے ساتھ مقابلین جو ان کے تھے، اور اس میں 100 آدمی تھے، ٹھیک ہے، اور اونٹ ان قریش لوگوں کے پاس جو تھے وہ 1500 تھے، اور قریش کے جو سردار تھے وہ امیہ بن خلف تھے، ٹھیک ہے۔ تھرڈ والے جو ہیں وہ صفوان ہیں۔ تیسرا غزوہ جو 2 ہجری کو ہوا وہ غزوہ صفوان ہے، ٹھیک ہے، یعنی بدر کا واقعہ ہوا۔ پھر چوتھا جو ہے وہ ذی العشیرہ ہے، ٹھیک ہے، پانچواں جو ہے وہ بھی بدر کا ہے۔ پھر چھٹا جو ہے وہ بنی قینقاع کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی شوال کے مہینے میں ہوا تھا، اور اس کے مقابلی جو تھے وہ بنو قینقاع کا قبیلہ تھا جس میں 700 آدمی لڑ سکنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر 7واں جو ہے وہ بنی سویق کا تھا، 8واں جو ہے وہ بنی سلیم کا تھا، اور 9واں جو ہے وہ غطفان کا تھا، ٹھیک ہے، غزوہ غطفان تھا، یا غزوہ اغار بھی کہتے ہیں اس کو، یا غزوہ ذی امر کہتے ہیں۔ یہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا اور 3 ہجری کو ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ان کے مقابلین تھے وہ بنو ثعلبہ تھے اور بنو محارب کے تھے، ٹھیک ہے۔ 10واں جو ہے وہ غزوہ احد کا واقعہ ہوا، یعنی 2 ہجری شوال کو ہوا، یعنی 2 شوال کو یہ غزوہ احد کا واقعہ ہوا، اور 3 ہجری میں اس میں نبی علیہ السلام
بذات خود شریک ہوئے یہ غزوہ تھا، اور ان کے مقابلین جو تھے وہ کفار قریش تھے۔ ان کا سردار جو تھا وہ ابو سفیان تھا، ان کی تعداد جو تھی وہ 3000 تھی، اور ان کے پاس سامان جو تھا وہ 700 زرے تھی، گھوڑے جو ان کے پاس تھے وہ 200 تھے، اور اونٹ جو تھے وہ 3000 تھے ان کے پاس۔ پھر اس کے بعد جو 11واں ہوا غزوہ تو اس کو ہمراہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو 3 ہجری میں۔ پھر 4 ہجری میں بنو نذیر کا واقعہ ہوا، غزوہ بنو نذیر، یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا تھا 4 ہجری کو۔ اس کے مقابلین جو تھے بنو نذیر کا قبیلہ، سردار ان کا جو تھا وہ ابن اخطب تھا۔ پھر بدر ہوا تیسرا 5 ہجری کو، دومت الجندل، ٹھیک ہے، دومت الجندل کا واقعہ ہوا۔ پر اس کے بعد 5 ہجری کو بنی مستلق کا واقعہ بھی ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے غزوہ احزاب کا جو بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، غزوہ خندق بھی اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 5 ہجری کو یہی واقعہ ہوا۔ اس میں تمام عرب کے جتنے بھی مشرک تھے اور یا یہودیوں کی بڑی جماعتیں تھی اور یا بنو قریظہ کی یہودی تھے، تو یہ سب مقابلین تھے اس میں، اور اس میں ان کی تعداد جو تھی، مقابلین کی تعداد تو وہ 15,000 تھی۔ ابو سفیان ان کے سردار تھے، یہ ابو سفیان وغیرہ جو تھے یہ انہی کے سردار تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہوا سب سے بڑا غزوہ 5 ہجری میں وہ بنو قریظہ کا ہوا، ٹھیک ہے۔ بنو قریظہ نے چونکہ غزوہ خندق میں مقابلین جو مخالفین تھے انہی کا ساتھ دیا تھا، تو اسی وجہ سے اس کے بعد بنو قریظہ کا واقعہ پیش آیا ذی الحجہ میں 5 ہجری کو، اور اس میں جو بنو قریظہ کا قبیلے کا سردار تھا کعب بن اسد تھا، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے مقابلین تھے، یعنی مسلمانوں کے مخالفین تھے۔ پھر اس کے بعد جو 6 ہجری کو واقعہ ہوا بنو لیام کا ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے ذکرت کا واقعہ 6 ہجری کو ہوا۔ پھر 6 ہجری کو سب سے بڑا صلح حدیبیہ کا ہوا تھا، اور پھر 7 ہجری کو خیبر کا واقعہ ہوا ہے۔ پھر 7 ہجری کو وادی القرا کا غزوہ بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد 7 ہجری کو جو ہوا ہے ذات الرقا، ٹھیک ہے، ذات الرقا کا واقعہ بھی ہوا ہے۔ پھر 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، جس میں ابو سفیان جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر حنین کا واقعہ ہوا 8 ہجری کو، پھر طائف کا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد 9 ہجری کو تبوک کا واقعہ ہوا، جو آج آخری غزوہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے اسے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس کہ مرٹیریڈم آف حضرت زید، پھر آفٹر جعفر، اور پھر اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ ان بیٹل آف موتا۔ تو غزوہ موتا کا واقعہ 8 ہجری کو ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ موتا جو ہے یہ شام میں ایک وادی کا نام ہے، ٹھیک ہے، شام میں ایک مقام ہے، اس کا نام ہے، جو بلقا سے اس طرف ہے، ٹھیک ہے۔ عرب میں جو مشرقی تلواریں مشہور ہیں تو وہ بھی یہیں پہ بنتی ہیں، یعنی بلقا میں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب شاہ بصرہ یا کیسر روم کے نام ایک خط لکھا تھا، تو عرب اور شام کے سرحدی علاقوں میں جو عرب رؤسا تھے، حکمران تھے، ٹھیک ہے، تو شرجیل بن عامر تھا، تو وہ اسی بلقا کا تھا، یعنی جو کیسر کا ماتحت تھا یہ۔ تو یہ خط حارث بن عمر لے کر گئے تھے، شرجیل نے ان کو وہاں پہ قتل کر دیا، حارث بن عمر رضی اللہ عنہ کو شرجیل نے قتل کیا۔ تو پھر سانس لینے کے لیے نبی علیہ السلام نے 3000 فوج تیار کی، جو شام کی طرف روانہ ہوئے، تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو افسر بنایا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائے تو پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور امیر ہوں گے، ٹھیک ہے، فوج لشکر کے امیر ہوں گے، اور ایسے ہی اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ فوج کے سردار ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ پہلے دعوت اسلام دے، اگر نہ مانے تو جنگ اور اظہار ہمدردی کے لیے اس مقام پر جانا جہاں حارث بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادائے فرض میں جان دی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر خیر فوج روانہ ہوئی تو جاسوسیوں نے شرجیل کو خبر دی، اس نے بھی 1,00,000 فوج تیار کی۔ ادھر خود کیسر روم ہرقل اور بے شمار فوج ہرقل جو ہیں وہ بے شمار فوج لے کر تاب میں ہے مزن ہوا، جو مقام کے اضلاع میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ نبی علیہ السلام کو خبر دی جائیں، لیکن عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ ہمارا اصل مقصد دولت فتح نہیں ہے بلکہ شہادت ہے۔ جیسے ہی آگے بڑھا تو حضرت زید رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔
پھر ایسے ہی جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تو وہ بھی شہید ہوئے. پھر اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آگے بڑھے تو وہ بھی شہید ہوئے. پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید ٹھیک ہے، یہ سردار بنے اور ان کے ہاتھ سے 8 تلواریں جو ہیں وہ ٹوٹ گئی تھی، لیکن مقابلہ برابر جاری رکھا اور فوج کو دشمن کی ضد سے بچا لائے. جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو بہت زیادہ افسوس. تو یہ غزوہ موتا کا واقعہ ہوا. پھر ایسے ہی حضرت مرٹیریڈم آف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے تھے. ان کو حبشی جو تھے، حبشی، انہوں نے ان کو شہید کیا تھا. پھر نیکسٹ ٹاپک ہے بیٹل آف بدر. بدر کا واقعہ جو ہوا ہے 2 ہجری کو، ٹھیک ہے. غزوہ بدر کا واقعہ کچھ یوں تھا کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک کنویں کا نام بدر ہے، ٹھیک ہے. اسی کے نام سے ایک گاؤں کی آبادی بھی ہے. تو یہ عظیم الشان جہاد غزوہ بدر کا اسی سرزمین میں واقع ہوا. یہ قریش کا جو تمام تر شوکت اور قوت تھی، چونکہ وہ ملک شام کی تجارت کرتے تھے تو اسی لیے سیاسی اصول کے مطابق ضرورت بھی تھی کہ ان کی شوکت توڑنے کے لیے اس سلسلے کو بھی بند کیا جائے. ایک مرتبہ تو قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کو اس کی اطلاع ہوئی تو 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو 314 صحابہ، مہاجرین و انصار کو ساتھ لے کر مقابلے کے لیے خود بنفس نفیس تشریف لے گئے. روحہ کے مقام پر پہنچ کر انہوں نے ڈیرہ ڈال دیا. ادھر قریشی قافلے کے سردار کو بھی اس کی اطلاع ہوئی تو یعنی ابو سفیان کو، تو وہ راستہ چھوڑ کر دریا کے کنارے کنارے قافلے کو لے کر چلا اور ساتھ ہی ایک سوار کو بھی مکے کی طرف دوڑایا. قریش اپنی پوری طاقت کے ساتھ جلد موقع پر پہنچے اور اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کرنے لگے. قریش چونکہ پہلے ہی سے مسلمانوں کے ختم کرنے کے منصوبے کر رہے تھے تو اس خبر کا مکے میں پہنچنا ہی تھا کہ فوراً ابو جہل نے 950 نوجوانوں کو ایک بہت بڑا لشکر جس میں 100 گھوڑے تھے وہ ٹھیک ہے اور 700 اونٹ تھے وہ روانہ کیے اور آپ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے میدان بدر میں پہنچ گئے. اس لشکر میں قریش کے بڑے بڑے سردار جو تھے، جو ابو جہل اور اس جیسے ابو سفیان، تو یہ سب شامل تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی غیبی امداد بھی کی تھی فرشتوں کے ذریعے، ٹھیک ہے. لڑائی جاری رہی اور ابو جہل جو ان کا سردار تھا وہ شرارت اور اسلام کی دشمنی میں سب سے مشہور تھا، تو اس لیے انصار میں سے حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ دونوں بھائی تھے، تو انہوں نے عہد کیا کہ جب ابو جہل کو دیکھیں گے تو اسے مار دیں گے تو یا خود مر جائیں گے. تو اس وعدے پر یہ دونوں بھائی اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے نکلے. ابو جہل کو پہچانتے نہ تھے تو اس لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو جہل کون سا ہے، تو انہوں نے اشارے سے جیسے ہی بتایا تو بتلانا ہی تھا کہ دونوں باز کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے. ابو جہل اسی وقت ہاک و خون میں تھا کہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے، جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے تھے، اکرمہ پیچھے سے آ کر معاذ کے شانے پر تلوار ماری جس سے شانہ کٹ گیا تھا مگر ایک تسمہ باقی رہا. معاذ نے اکرمہ کا تعاقب کیا مگر وہ بھاگ گئے تھے. پھر معاذ اسی حالت میں مصروف جہاد ہو گئے لیکن ہاتھ کے لٹکنے سے تکلیف محسوس ہوتی تھی تو اسی لیے ہاتھ کو نیچے دبا کر کھینچا کہ وہ تسمہ بھی الگ ہو گئے اور پھر مصروف جہاد ہو گئے اور اسی طرح انہوں نے ابو جہل کو مار دیا. غزوے میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو فتح بدر سے دنیا اور اسلام کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے. عرب، اسلام اور دنیا پر اس فتح کے اثرات اور اہمیت کا یہاں پہ پوری طور پر احاطہ مشکل ہے. تو چنانچہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھی ہے. بقول شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بدر کا معرکہ حقیقت میں اسلام کی ترقی کا اولین قدم تھا. ٹھیک ہے، یہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 تھی اور 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 شہید قید کر لیے گئے تھے اور مسلمان جو ہیں وہ 14 شہید ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اس میں جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا تھے
وہ بھی قیدی بن کر آئے تھے جن کو بعد میں آزاد کر لیا گیا تھا۔ نیکسٹ ٹاپک جو ہمارے پاس ہے کہ وہ ہے بیٹل آف احد، ٹھیک ہے، یہ احد کا واقعہ یعنی غزوہ احد۔ جنگ بدر کے 1 سال بعد قریش مکہ اور مسلمان جو ہے وہ مدینے کے درمیان احد کے مقام پر یعنی 7 شوال 3 ہجری کو جمعے کا دن تھا، ٹھیک ہے، اور بہت بڑی لڑائی ہوئی جس کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ اس موقع پر قریش نے پوری تیاری کی اور اہتمام کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کی، لیکن پھر بھی خاطر خواہ کامیابی ان کو نہ ہوئی۔ قریش نے پورے 1 سال میں 3000 فوج تیار کی تھی، جس میں 700 زیر پوش سپاہی تھے اور 200 گھوڑے بھی تھے۔ تو قریش کی ان تمام جنگی تیاریوں کی اطلاع جب نبی علیہ السلام کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بر وقت نبی علیہ السلام کو بھیج دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی حفاظت اور دفاع کے لیے تیاری شروع کی۔ پھر قریش کے لشکر کا قافلے کا مدینے کے نواحی چراگاہوں تک پہنچنے کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے مسلمانوں سے مشورہ لیا کہ بڑے بحث اور تمہیز کے بعد مدینے کے باہر کھلی میدان میں قریش کا مقابلہ کیا جائے۔ پھر قریش کا لشکر جو ہے وہ احد کے دامن میں پڑاؤ ڈالے پڑا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے بعد 1000 سپاہیوں کے ہمراہ مدینے سے نکلے۔ راستے میں عبداللہ بن ابی 300 منافقین کے ہمراہ یہ کہہ کر اسلامی لشکر سے علیحدہ ہوا کہ میرے رائے پر عمل نہیں کیا گیا، تو اسی طرح مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی۔ پھر جبل احد کے پاس یہ پہنچے تو مسلمان ہیمہ ہوئے جہاں پر قریش پہلے ہی سے موجود تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ کو پشت پر رکھ کر صفیں باندھی اور پیچھے پہاڑ کا ایک درہ کھلا تھا، ٹھیک ہے، تو جس سے دشمن کے حملے کا امکان تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا اور 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ جو ہے وہ ان کی حفاظت پر مامور کیا جو پہاڑ کا ایک درہ کھلا تھا وہاں پہ، ٹھیک ہے، اور حکم دیا کہ کسی بھی حال میں اپنی جگہ کو ہرگز نہ چھوڑیں جب تک میں آپ کو نہ بتاؤں۔ لیکن عرب روایات کے مطابق جو پہلے انفرادی لڑائی ہوئی جس میں مسلمانوں نے کافی کامیابی حاصل کی، پھر عام لڑائی شروع ہوئی تو قریش جو ہیں وہ تعداد میں 4 گنا سے زیادہ ہونے کے باوجود مسلمانوں کا پھر بھی مقابلہ نہ کر سکے، اور جو ان کے علمبردار تھے وہ ایک دوسرے کے بعد جو ہیں وہ قتل ہوتے گئے، جو ان کے بڑے تھے، ٹھیک ہے، جو ان کے سردار تھے۔ تو ان کے فوج میں انفراتفری بھی ہوئی، بدخواسی بھی پھیل گئی اور میدان سے کچھ لوگ بھاگ نکلے۔ ایک گھاٹی پر جو نبی علیہ السلام نے 50 تیر اندازوں کو متعین کیا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں اور دشمنوں کا تعاقب کرتے دیکھ گئے، تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منع کرنے کے باوجود بھی اپنی جگہ خالی چھوڑ دی اور مال غنیمت لوٹنے میں شریک ہو گئے۔ خالد بن ولید چونکہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے تو ان کی دوربین نگاہیں تھی، جب انہوں نے گھاٹی کو خالی دیکھ لیا تو ایک دستے کے ہمراہ پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کو نرغے میں لے لیا۔ پھر ایسے ہی مسلمان مشکل سے دوچار ہوئے اور دشمن کا تعاقب کرنے والے مسلمان بھی واپس ہوئے، تو کسی نے افواہ پھیلا دی کہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ شہید ہوئے ہیں۔ کافروں کے حوصلے بلند ہوئے۔ اس دوران سخت لڑائی میں آپ علیہ السلام کو زخم بھی آئے، لیکن مسلمانوں نے آپ علیہ السلام کے زندہ ہونے کے خبر پر دوبارہ جم کر لڑنا شروع کیا۔ کفار کے حوصلے پھر پست ہو گئے اور ابو سفیان نے اگلے سال پھر لڑنے کا اعلان کر کے اپنے فوج کے ہمراہ مکے کی راہ لی۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 مسلمانوں کو لے کر ہمراہ الاسد کے مقام تک ان کا تعاقب کیا تھا۔ پھر جو جنگ کے بعد جو نتیجہ ہوا اس میں مسلمانوں کو تو بہت بڑا کافی نقصان ہوا۔ کفار کے 22 آدمی مارے گئے لیکن مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے اور اتنے ہی 70 جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے۔ لیکن پھر بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ بشارت دی اور ان کو تسلی بھی دی کہ آخری فتح جو ہے وہ آپ ہی کی ہوگی، آپ غم نہ کریں اور سست نہ غم کرو، اور انشاءاللہ آپ ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ دن ہم باری باری لوگوں میں بدلتے ہیں اور اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ صاف کرے ایمان والوں کو اور مٹھا دے کافروں کو۔
تو اس آیات سے واضح کر دی گئی ہیں کہ ہر کسی کو مرنا ہے. تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مر گیا یا مارا گیا تو تم میدان کو چھوڑ دو گے اور اسلام سے واپس ہو جاؤ گے. جنگ احد میں مسلمانوں کے نقصان اور ہزیمت سے ان کے دبدبے کو اتنا ضعف پہنچا، اتنا کمزوری ہوئی کہ عرب قبائل کے جو فتح بدر کے بعد مرغوب ہو کر خاموش ہو گئے تھے، اب دوبارہ سر اٹھانے لگے اور جنگ خندق میں مسلمانوں کے خلاف کفار مکہ کے اتحادی و مددگار بن گئے تھے. اس غزوے میں جو مسلمانوں کو نقصان ہوئی تو اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانا اور اپنے فرائض سے غفلت کی وجہ سے تھا. تو اس لحاظ سے یہ جنگ جو ہے یہ فیصلہ کن ثابت ہوئی کہ اس میں قریش میں اتحاد اور یہ گانگت اور ہم آہنگی کا فقدان تھا، اور یہ بات بھی واضح ہو کہ فتح ہو یا نہ ہو قریش مکہ کا آخری شکست لازمی اور یقینی تھا. ٹھیک ہے، اس میں مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 700 تھی اور کافروں کی تعداد جو تھی وہ 3000 تھی. ٹھیک ہے، اور ان کے پاس جو اونٹ تھے وہ بھی 3000 ہی تھے.